بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم کو، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیے تو یہ بات کتنی واضح نظر آئے گی کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی احکام کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہمارے ایک طرف کفار کا لشکر تھا جو ہم پر حملہ کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف اندرونی دشمن بنو قریظہ کے یہودی اس امر کے منتظر تھے کہ مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر ہم فوراً حملہ کر دیں۔ ہم لوگ دفاع کے انتظام میں مصروف تھے۔ منافق اپنے گھر کے تنہا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک زبردست آندھی آئی جس کی شدت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بادلوں کی کڑک، شور اور بجلی کی چمک اس شدت کو اور زیادہ کر رہی تھی۔ ہم تقریباً 300 صحابہ ایک جگہ موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تو میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار اور نہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، وہی میں اوڑھے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، اور میں سردی کے مارے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ جلدی دوڑ کر جاؤ اور دشمن کے لشکر کی خبر لاؤ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس وقت گھبراہٹ اور سردی کی وجہ سے سخت خستہ حال تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سنتے ہی میں فوراً کھڑا ہو گیا اور دشمن کے لشکر کی طرف چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی حفاظت کر، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے میرے قلب میں ایک انقلاب آ گیا۔ مجھ سے خوف اور سردی بالکل دور ہو چکی تھی اور ہر قدم پر معلوم ہو رہا تھا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، خاموشی سے دیکھ کر واپس آ جانا۔ جب میں دشمن کے لشکر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے خیموں پر پتھر برس رہے ہیں، خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھوڑے اور دوسرے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت ساری فوجوں کا سردار تھا، اپنے خیمے میں آ کر آگ سینک رہا تھا۔ میں بھی خیمے میں داخل ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، ابو سفیان سے نمٹ لوں۔ میان سے تیر نکالا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یاد آ گیا کہ خاموشی سے واپس آ جانا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ میں نے تیر پھر کمان میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے، ہم میں کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے بھی جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تم مجھ کو بھی نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ اس کے بعد چپکے سے میں واپس آ گیا۔ جب آدھا رستہ طے کر لیا تو چند سوار امامہ پہنے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا، حذیفہ، اپنے آقا سے کہہ دینا آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا انتظام کر لیا ہے، وہ دیکھو واپس بھاگے جا رہے ہیں۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فراغت پر وہاں کا منظر جو میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ حذیفہ فرماتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے نزدیک لٹا لیا اور چادر کا ایک پلہ مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی بھی کیا زندگی تھی۔ ان کے لیے کوئی مصیبت، مشکل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے سے مانے نہ ہو سکتی تھی۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہر وقت عمل پیرا ہونے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے، اور بلندی کردار جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا اسی پر فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ آپ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کریمانہ پر ایک نظر ڈالیں۔ صحابہ کرام اسی کے پیکر تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مویشیوں کو چارہ خود ڈال لیا کرتے تھے، اونٹ باندھتے، گڑھ میں صفائی کرتے، بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، خادم کو اس کے کام میں مدد دیتے، بازار سے خود سودا سلف لے آتے، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں پہل فرماتے، غلام، آقا، حبشی، ترکی میں ذرا فرق نہ فرماتے تھے، ہر شخص کی دعوت قبول کر لیتے، ہر ایک پر رحم فرماتے، زبان پر کوئی گندی بات نہ لاتے، کسی پر لعنت نہ فرماتے، ہر شخص کی قدر و منزل سے آگاہ رہتے، اطاعت گزار کو خوشخبری فرمایا کرتے تھے، گناہ گاروں کو ڈر سنایا کرتے تھے، بے سہاروں کو پناہ دیتے، بلند آواز سے کلام نہ فرماتے تھے، معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتے تھے، کسی کا دل نہ دکھاتے تھے، لباس سادہ پہنتے تھے، کھانا بھی سادہ تناول فرماتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل کریمہ کی یہ ایک مختصر سی جھلک تھی، جس پر صحابہ کرام عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں رہتے تھے۔ آئیے آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم ہمیشہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار زمانہ طالب علمی میں مسلسل سفر کرتے ہوئے میرے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے۔ دوران سفر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ، تیرے راستے میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، مگر مجھے جوتا تک نصیب نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی حالت میں ننگے پاؤں کوفہ کی جامعہ مسجد میں پہنچا۔ نماز جمعہ کے بعد میں نے دیکھا دروازے پر ایک آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں فوراً مسجد میں گیا، وہ سجدہ میں گر گیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پاؤں بھی نصیب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے کم مرتبے والے کو دیکھے، اعلیٰ کو نہ دیکھے، ورنہ اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گی۔ حضرات، انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو زبان یاد الہی میں مصروف ہو جائے اور جب آرام نصیب ہو تو پھر پروردگار عالم کو ہی بھول جائے، جیسا اللہ سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔